اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا تھا جب اس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے پروردگار، تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو اپنے پاس سے تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی، اور میرے پروردگار تو اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا ہے۔ اس نے عرض کیا، پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میں اس سے پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجئے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم بالکل تندرست ہوگے۔ چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا، پھر اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ بشارت پوری ہوئی، چنانچہ وہ بچہ سن رشد کو پہنچا تو فرمایا، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو۔ ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا، اور خاص اپنی طرف سے ذوق و شوق اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا وفادار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی کی بشارت تھی جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم مجھ سے ڈرنے والے ہو۔ اس نے کہا، میں تمہارے پروردگار ہی کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں۔ اس نے کہا، اسی طرح ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو، اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے کر دی گئی ہے۔ سو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی۔ اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، سو کھاؤ
پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر کوئی آدمی دیکھو کہ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی۔ انہوں نے دیکھا تو کہا، مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے ایک کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے۔ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا وفادار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ خدا کو شایان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور بچے نے کہا، یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ مسیح کی تعلیم تھی۔ پھر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اے پیغمبر، انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت تو وہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان، حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا، اس لیے اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے بالکل دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، پھر آپ کو میرا سلام ہے، میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں نامراد نہ رہوں گا۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔